ज्वाइन कर रहे हैं हमें जनरल ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے امجد علی خان نیازی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب پروگرام کا حصہ ہیں۔ امجد شعیب صاحب، پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی، جو پشاور میں ہوا آج انتہائی تکلیف دہ صورتحال اور معاملہ، اور پھر وزیر داخلہ نے جب گفتگو کی اور پھر وہاں سے جتنے سیکیورٹی آفیشلز نے بھی بات کی، سب نے یہ کہا کہ تھریٹ الرٹ موجود نہیں تھا۔ تھریٹ الرٹ کا موجود نہ ہونا اپنی جگہ پر، کیا کسی نوعیت کا سیکیورٹی لیپس آپ دیکھتے ہیں اس واقعے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ پہلے تو انتہائی افسوسناک، بہت ہی دکھ دینے والا واقعہ ہوا۔ اتنے بیچارے جانیں چلے گئیں پاکستانیوں کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ یہ سانحہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب جہاں تک آپ سیکورٹی لیبس کی بات کرتے ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے باہر آپ سیکورٹی کا انتظام نہیں کر سکتے، اور ہوتا یہی ہے کہ جب کافی عرصے تک کوئی واقعہ نہیں ہوتا تو خود عوام جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ چیک پوسٹیں ختم کریں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں روک کے چیک کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ پھر وہ دہشت گرد ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ماحول ایسا ہے جہاں ابھی چیکنگ وغیرہ نہیں زیادہ رہی تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بھی آپ کے خلاف ہے۔ سی پیک کا مسئلہ تو تھا ہی تھا، اب جو مغربی ممالک کے ساتھ ہماری ایک آپ کہہ لیجئے کہ ہم نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، تو ناراضگی تو موجود ہے۔ تو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ واقعات بڑھیں گے یہاں پہ۔ انہوں نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، کہیں نہ کہیں تو آپ کو سزا دینی ہے آپ کی انڈیپینڈنٹ پالیسی کے لیے۔ کچھ تو ہم ان کے مالیاتی اداروں پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اس کا تو مسئلہ آئے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلے آ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے ہاں ٹیررزم بڑھے، اس میں پیسہ لگا کے دوسرے ملک ہمارے ملک میں ڈیسٹیبلائزیشن کا کام کر سکتے ہیں۔ امجد شعیب صاحب، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ واقعات بڑھیں گے، حالیہ 2-2.5 ماہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ واقعات نظر آ رہے ہیں، ان کی لائنیں نقطے بھی کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں۔ آپ نے کچھ انٹرنیشنل ایلیمنٹ کی بات بھی کر دی ہے۔ پاکستان کو ظاہری بات ہے، حکومت کو، ریاست کو اپنی جگہ اپنے لوگوں کو تحفظ تو دینا ہے، سر اٹھاتی اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کن اقدامات کا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں اس وقت تو وقتی طور پہ ہم بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، آپ کے پاس سسٹم موجود ہیں اور مجھے پکڑنے کا بھی کام۔ لیکن یہ دو طرح کے یہاں پرابلمز ہوئے۔ ایک تو عوام کو تھوڑی تکلیف برداشت کر لینی چاہیے، چیکنگ سسٹم وغیرہ دوبارہ انسٹال ہونے چاہیے سڑکوں پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ سزا کا نظام، عرصہ ہوا سزائیں نہیں دی جا رہی، ٹیررزم میں لوگ پکڑے گئے اور وہ چھوٹ بھی گئے۔ آپ اگر سزا نہ دیں، اور وہ لوگ کراچی میں آپ دیکھیے کہ خود پولیس بتاتی ہے کہ 60-70% لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پہ جا چکے ہیں، ٹارگٹ کلر ہیں وہ۔ تو یہ بھی ایک دکھ ہے یہاں پہ کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، سزا کا نظام آپ کا موجود نہیں ہے، تو پھر کیسے وہی لوگ ہیں وہ دوبارہ ٹیررزم کی طرف بھی آ جائیں گے، وہ ایک دفعہ کریں گے، پکڑیں گے، کچھ دن جیل میں گزارے، ضمانت بھی آ کے پھر وہ کام شروع کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سیکورٹی کے اداروں کو دوبارہ سے اپنے نیٹ ورک جو ہیں ان کو فعال کرنا چاہیے، چیکنگ سسٹم وغیرہ اپنا لگانا چاہیے۔ امجد شعیب صاحب، جب آپ یہ سیکیورٹی کے اداروں کی بات کر رہے ہیں تو شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ دھماکہ انٹیلیجنس کی ناکامی کہا جا سکتا ہے، کیا وہاں پر بھی کچھ ریلیکس ہیں، چیزیں اس طرح سے انٹیکٹ نہیں ہیں کہ واقعات نہیں ہو رہے تھے تو ریلیکس ہو گئے سب؟ جب بھی کوئی واقعہ ہوگا وہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہوگی نا، کہ انٹیلیجنس اس کا پتہ نہیں لگا سکی۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ اگر آپ کو 10 واقعات سے بچا دے ہے تو کہیں ایک آدھ ان کا لیپس بھی ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹیلیجنس جو اپنے طور پر انہوں نے کام کرنا ہے، لیکن انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ جب تک چیکنگ سسٹم آپ کا نہیں شہروں میں ہوگا تو لوگ تو پھرتے ہیں سب ایک جیسی شکلوں کے اور آپ ہی کے لباس پہنے ہوئے، تو آپ کو ذرا ان پہ دھیان رکھنا، چیک سسٹم نہ ہو تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی تکلیف برداشت کر دینی چاہیے اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے،
اور بجائے اس کے کہ شہروں سے چیک پوسٹیں اٹھانے کا مطالبہ کریں، ان کو لگانے کا مطالبہ کریں تاکہ لوگوں کو چیک تحفظ دیا جا سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب جوائن کرنے کے لیے. گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں کیونکہ پارلیمانی نظام ہے ملک میں، اور اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ پوری تیاری سے آگے بڑھ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اب اعتماد حاصل نہیں رہا ہے، اکثریت ہمارے پاس موجود ہے. حکومت کی پالیسیز جہاں ڈیلیور کرنا ہے اور گورن کرنا ہے، کچھ فیصلے بھی وزیر اعظم عمران خان نے لیے، آیا وہ ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں عوام کی طرف یا نہیں ہو رہے؟ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں فیض آباد کی جگہ وہ ڈی چوک پر دھرنا دیں گے، اور پھر عدم اعتماد جس کا اعلان کیا گیا اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا اب تک کہ ریکوزیشن کب دی جائے گی. امجد علی خان نیازی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. اس وقت اپوزیشن مکمل طور پر اور آپ کے کچھ ناراض لوگوں کے ساتھ مل کر یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب اکثریت نہیں رکھتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ حکومت کی اپنی پالیسیز یا اپنی ناکامیاں کتنے ذمہ دار ہیں اس اپوزیشن کو جوڑنے میں، اکٹھا کرنے میں اور یہ طاقت دینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ، سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں سے اور خاص طور پہ پشاور ہونے والے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لواحقین سے دلی ہمدردی بھی کروں گا اور ان کے لیے دکھ کا اظہار بھی کروں گا. یہ واقعات قوم کو جو ہے وہ کبھی بھی ڈیمورلائز نہیں کر سکتے، اور سیکورٹی فورسز کو یہ ہمیں اور طاقت دیتے ہیں کہ ہم پوری قوت سے ان ایلیمنٹس کے خلاف لڑیں جو پاکستان کے اندر جو ہے انتشار کی صورت پیدا کرنے چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید جو انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہیں ان کی باتیں نہیں مان رہے، اور انہوں نے لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ ہمیں تکلیف تو دینی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ایک تو یہ تھا. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے ان کو اکٹھا کیا، بالکل ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے. اگر عمران خان صاحب کے آپ تقریریں پچھلی اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ جب میں ان کو ہاتھ ڈالوں گا یا ان کو ڈیل اور ڈھیل نہیں دوں گا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہمیں ڈے ون سے پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اکٹھے ہوں گے جب بھی ان کی سیاست جو ہے وہ خطرے میں پڑے گی. اور ان کو یہ نظر آنے شروع ہو گیا کہ ان کے خیال میں آپ پچھلے 3 سال سے 3.5 سال سے ایک بات اگر نوٹ کریں تو یہ صبح شام کہتے ہیں کہ صبح گئی شام گئی، اور پھر انہوں نے مختلف القاب جو ہے ہمارے بارے میں جو ہے وہ صبح لے کے شام تک. لیکن الحمدللہ ان سب چیز کے باوجود آج پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے. یعنی کہ آج دنیا مان رہی ہے قطع کلامی کی معذرت، آپ نے کہا کہ کھڑے رہیں گے. حکومت اپوزیشن کو جتنا بھی چیلنج دے، 3.5 سال ہم بھی دیکھتے رہے کہ اپوزیشن کبھی کچھ کہتی رہی، پی ڈی ایم الگ ہو گئی، جلسے بھی کر لیے، سب کچھ کر لیا، مگر اس بار حکومت کے اقدامات یہ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن واقعی کچھ خطرہ بنی ہوئی ہے. پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں جس کو چند دن پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ ضروری ہیں اور دنیا بھر کی مہنگائی کے فگر سامنے رکھے جا رہے تھے، اور 10-12 دن پہلے 12 روپے کے اضافے کے بعد 10 روپے کم کرنا، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جا رہی ہیں. مطلب حکومت کے اقدامات بتا رہے ہیں کہ دیر از سیریس تھریٹ. چودھری شجاعت حسین جو کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے اپوزیشن کے بعد پہنچنا، جہانگیر ترین کو عیادت کا فون کرنا، اب ایم کیو ایم کے پاس بھی انہوں نے جانا ہے جس کی تاریخ آ رہی ہے، یہ سب کچھ صرف ایک ہفتے کے اندر کرنا بے وجہ تو نہیں ہے؟ عائشہ، سب سے پہلے تو آپ کے اداروں نے بہت بہتر الحمدللہ کام کرنا شروع کیا ہے. جیسے ایف بی آر ہے، اس نے ہمیں ایک ریکارڈ جو ہے، اور یہ 6,000 کا ہنسا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کراس کر جائیں گے. جب آپ کے پاس سپیس آئی تو یقیناً پھر آپ نے ایک ریلیف دینا تھا اور دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہم وہ ملک ہیں جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، ہمارے لوگ مشکل میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ آئے گا ہم وہ عوام تک اس کے ثمرات پہنچائیں گے. اب تھوڑا سا ہمیں سپیس ملی، اس نے فوراً کوشش کی کہ لوگوں کو ریلیف. پہلی بات تو یہ کوئی خوف نہیں ہے، یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے مشکلات سے کمی کی طرف لے جائیں. دوسرا یہ کہنا کہ جو ملاقات ہے بالکل ہم نے کی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مطلب وقتاً فوقتاً بہت سارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی مشاورت چلتی رہی ہے. ابھی اگر مشاورت ہم نے کر لی تو کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیشہ میل. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتی ہوں. نیازی صاحب، نہال تیمور طالپور صاحب آپ کی طرف آئے گی. پہلے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے 48 گھنٹے میں عدم اعتماد پیش کرنے کی بات کی گئی. کیا پیپلز پارٹی خائف ہوئی اس بات سے؟ اور دوسرا اس کو کامنٹ کیجئے گا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ ابھی بلاول بھٹو بڑے نعرے بھی لگوا رہے ہیں جلسوں میں، حکومت کہہ رہی ہے کہ سپیس ملی تو انہوں نے ریلیف دے دیا ہے.
माफ कीजिएगा, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मेरे पास थोड़ा सिग्नल्स का इशू हो रहा है। ओके तालपुर साहब, एक तो बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि ये उनके खौफ से हुकूमत ने रिलीफ दिया, मगर न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि हमें जब स्पेस मिला, इदारों ने डिलीवर किया, तो हमने इस जो भी हमारे पास रिलीफ था वो ट्रांसलेट किया। एक तो इसको कमेंट कर दें। दूसरा, मौलाना साहब ने 48 घंटे की टाइमलाइन दी थी तहरीक के अदम एतमाद पेश करने की, वो तो ना हो सकी है, ताखीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी खौफ हुई उनके इस बयान को देने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है, आपकी और मेरे सामने है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने घबराना शुरू कर दिया है और ठीक ठाक घबराना शुरू कर दिया है। उनके कन्फ्यूजन से, उनकी बातों से बड़ा अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर बैठे बैठे बिला वजह आके स्पीच कर दे कि अगर मैं रोडों पे आ गया तो मैं पता